دوستو ایک اسلامی بھائی کا سوال تھا کہ کوئی شخص واش روم یا باتھ روم میں مکمل کپڑے اتار کر یا کہہ لیجئے ننگا ہو کر غسل کرتا ہے یا نہاتا ہے تو کیا اس طرح سے اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ کیا اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا؟ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ ہر انسان کے من میں یہ بہت بڑا ڈاؤٹ رہتا ہے، پر وہ شرم کے مارے کسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر یا ننگا ہو کر غسل کرتا ہے، کیا اس طرح سے اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے؟ کیا اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ غسل کرنے یا نہانے میں دھل جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے پورا چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہم لوگ چہرہ دھوتے ہیں۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی دونوں کہنیوں کی تھوڑے اوپر تک ہم دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ تیسرا فرض یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا اور آخری فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ تو ناظرین، یہ تو وضو کے فرائض تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں غسل کے کتنے فرائض ہے۔ نمبر 1، پہلا فرض ہے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرارے کرنا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا اور آخری فرض ہے پورے بدن پر اس قدر پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ سمجھ آ گیا وضو اور غسل میں کیا کیا فرائض ہے۔ اب اگر کسی پر غسل فرض تھا یا اس نے غسل کر لیا، غسل کے فرائض کو پورا کر لیا، تو اس کا آٹومیٹک اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس پر غسل فرض نہیں تھا، یا وہ ویسے ہی صفائی یا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہا رہا تھا، اب وضو والے اعضاء بھی دھل چکے ہیں، جو کہ وضو کے اندر 4 فرائض تھے وہ ادا ہو چکے ہیں، تو وضو بھی ہو گیا، اور وہ اسی وضو کے ساتھ نماز یا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، دوبارہ اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جو شخص ننگا ہو گیا اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، یا یہ کہہ لے کہ کوئی شخص ننگا ہو کر غسل کیا ہے یا نہایا ہے تو یہ عوام الناس کی سوچ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا کیونکہ وہ ننگا ہو کر نہایا ہے یا غسل کیا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اکثر لوگوں میں کوئی شخص برہنہ ہو جائے یا ننگا ہو جائے، کپڑے بدلنے کے لیے یا حسب ضرورت برہنہ ہونا پڑے، اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو باقی رہتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور دھیان رہے کہ دوسروں کے سامنے سطر کو چھپانا فرض ہے۔ ہاں، اگر غسل یا نہانے کے بعد ہوا خارج ہو جائے، یا قطرے نکل آئے، یا پاخانہ کو جائے، یا خون پیپ یا پیلا پانی بدن کے کہیں حصے سے نکل جائے، تب وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔